ایران، امریکہ اور اسرائیل کی جنگ اب یہ صورتحال اختیار کر چکی ہے کہ امریکہ جنگ روکنا چاہتا ہے، ایران جاری رکھنا چاہتا ہے۔ وجہ بہت صاف ہے کہ ایران کے پاس اس کے علاوہ کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے۔ انہوں نے حملہ نہیں کیا، حملہ ایران پر اسرائیل اور امریکہ نے کیا۔ یہ جنگ جتنی طول ہوگی اس میں بقول کسی فلسفی کے کہ بڑے سے بڑے آندھی طوفان میں درخت گر جاتے ہیں، گھاس نہیں ختم ہوتی۔ ایران تمام تر زیادتیوں اور بربادیوں کے باوجود بچ جائے گا، لیکن بڑی طاقتیں خاص طور پہ اسرائیل اور امریکہ کے لیے بڑا مشکل ہوگا سروائیو کرنا، کیونکہ دونوں قوموں کے پاس سائنس، ٹیکنالوجی اور دولت یہی اہم ہے۔ دولت چھن گئی، معیشت بگڑ گئی تو وہاں کوئی جذبہ نہیں ہے زندہ رہنے کا جو ایران کے پاس۔ ایران ایک ایسی جنگ لڑ رہا ہے جس کی مثال ہاتھی اور مچھر کی ہے، کہ مچھر ہاتھی کی آنکھ میں، منہ میں، کان میں، ناک میں بھن بھنا رہا ہے، ہاتھی غصے سے گھوم رہا ہے، دھاڑے مار رہا ہے، چیخ رہا ہے، سونڈ گھما رہا ہے اور آخر میں تھک کر بیٹھ جاتا ہے۔ مچھر کا کچھ نہیں بگڑتا۔ امریکہ اسرائیل کی اس جنگ میں جو بالکل بے وقت ہے، اچانک ہے، بغیر کسی وارننگ کے، بغیر کسی اعلان کے، پوری دنیا کی سپورٹ نہیں ہے۔ خود آپ نے دیکھا ہوگا کہ صرف 2 روز پہلے امریکہ میں 80 لاکھ لوگوں نے 350 شہروں میں ٹرمپ کے خلاف مظاہرہ کیا، جس کا نعرہ تھا نو کنگ، بادشاہ نہیں چاہیے، جمہوری ملک۔ امریکہ دنیا کا سب سے بڑا جمہوری ملک اور جمہوریت کا علمبردار۔ اسرائیل کو یہ غلط فہمی تھی کہ پچھلے سال جو حملہ کیا اور اس وقت اسے یہ شہ تھی کہ ایران میں معاشی بحران کی وجہ سے لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں، بالکل درست تھا، لیکن اسے انتظار کرنا چاہیے تھا کہ اندر سے یہ انقلاب آ جاتا۔ لیکن جب انہوں نے حملہ کیا، کوئی نتیجہ نہیں ملا تو دوبارہ حملہ کر دیا۔ اس بار حملے میں جو سب سے بڑی حماقت کی کہ سپریم کمانڈر آیت اللہ خامنائی کو شہید کر دیا، یہ ان کی بنیادی یا بلنڈر کہہ سکتے ہیں، یعنی غلطی نہیں، بلنڈر تھی، جس کے بعد ایران میں تمام معاشی بحران کے باوجود عوام کو کسی طور گوارا نہیں کہ ہمارے گھر کے معاملات میں باہر کی طاقت انوالو ہو۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ اتحاد جو بکھر رہا تھا دوبارہ مضبوط چٹان کی طرح ایک ہو گیا، ایرانی ایک ہو گئے۔ ایران، میں نے پہلے ہی کہا کہ 5 اشروں سے پابندیوں کے شکار ہونے کے بعد اس قدر عادی ہو چکا ہے کہ بقول شاعر مشکلیں مجھ پر پڑیں اتنی کہ آساں ہو گئیں، اب وہ لڑنے کے لیے تیار ہے۔ ایران نے دوسری اسٹریٹجی یہ کی کہ ہرمز کو بند کر دیا، جس سے پوری دنیا میں پیٹرول کی آمد و رفت بند ہو گئی۔ اس کے علاوہ دوسری چیزیں، خاص طور پہ خوراک کے حوالے۔ تیسرا جو اس نے سب سے بڑا کام کیا وہ یہ کہ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم امریکہ کو تو نہیں مارتے، لیکن اسرائیل کو ہم تباہ کر دیں گے۔ اسرائیل کو گھر جا کے تباہ کریں گے، اور امریکہ کو ہم اس طرح کریں گے کہ ان کے مفاد کے لیے جو لوگ یہاں ان کے مفادات کی حفاظت کر رہے ہیں، بحرین، کویت، قطر، سعودی عرب اور UAE، ہم وہاں ان کے ٹھکانوں کو ماریں گے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اب امریکہ کے اگر یہاں سے قدم ہٹ گئے یا پیر اکھڑ گئے تو گویا ایشیا سے بوریا بستر لپٹ جائے گا۔ چائنا اور روس پہلے ہی بیٹھا ہے۔ اس وقت پاکستان کی پالیسی سب سے اچھی ہے، اور ہم کہہ سکتے ہیں، کل میں نے خود دیکھا کہ ہندوستان کے جو ذہین لوگ ہیں، جس میں ششی تھرور بھی ہیں جو بہت بڑے رائٹر ہیں اور بہت بڑے دانشور، انہوں نے بالکل کھلے عام حکومت کی مخالفت نریندر مودی کی، اور انہوں نے کہا کہ ہندوستان کی تاریخ میں پہلی بار 8 دہائیوں کے بعد ایسا ہوا ہے کہ پاکستان جو ہے امن کا پیغامبر بن گیا ہے، علمبردار بن گیا ہے، یہ ہمارے لیے بہت خطرناک ہے اور نقصان دہ۔ انہوں نے بہت کھل کر کہا، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ایمانداری سے کہا۔ اب دونوں مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو دوسری طرف دنیا کے، میں نے کہا کہ تقریباً 200 ممالک معیشت کا رسک لینے کے لیے تیار نہیں، وہ امریکہ پہ پریشر ڈال رہے ہیں کہ جنگ روک دی جائے۔ امریکہ بھی چاہ رہا ہے رک جائے، لیکن ایران کہتا ہے نہیں، یہ جب رکے گی
جب ہمارے شرائط آپ مان لیں گے۔ تو اب یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، یہ تو کہنا مشکل ہے، لیکن یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیر یا سویر تاریخی لحاظ سے ایران کی فتح ہو جائے گی، کیونکہ ایران ٹوٹنے پھوٹنے بکھرنے کے باوجود ایران رہے گا۔ اچھا، کرد نے بھی تھوڑی بہت ہمت کی تھی، امریکہ نے بھی ان کو کافی ہمت افزائی کی، ان کی فوجیں بھی تیار تھیں، لیکن جب انہوں نے ایران کا اتحاد اور مرنے کا جوش اور شہادت کا جذبہ دیکھا تو بیک آؤٹ کر گئے، کیونکہ بنیادی طور پہ وہ بھی مسلمان ہیں، بالکل اسی طرح جیسے گلف کنٹریز مسلمان ہیں، فی الحال وہ امریکہ کے دست نگر ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہماری تلوار ان کے ساتھ ہے، دل ان کے ساتھ دھڑکتا ہے، جو ہمارے واقعہ کربلا میں جو ہم نے دیکھا تھا وہی کیفیت ہے کہ ہم یعنی ایک طرف مجبوری ہے، ایک طرف دل کا معاملہ ہے، تو دل سے تو ہم جانتے ہیں کہ ایران صحیح ہے، لیکن ہماری مجبوریاں، تو یہی کیفیت دنیا کے بیشتر مسلمانوں کی ہے اس وقت، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ٹرکی کے زوال کے بعد 150 سال کے بعد تقریباً، یا اس سے بھی زیادہ ہی ہو گیا، ہاں تقریباً اتنا ہی ہوا ہوگا، 1921، ہاں 2021، اور یہ اتنا ہی ہوا، 100 سال کے بعد لوگوں کو اندازہ ہے کہ اس وقت جو ہے مسلمانوں کا جس طرح شیرازہ بکھر رہا ہے، اس میں اکائی اور اتحاد بہت ضروری ہے، لیکن ایک طرف ہماری بے بسی ہے اور ایک طرف اتحاد، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔